جب مدینے گئے تھے تو مدینے کے کسی سگے مدینہ کے پاؤں چومتے کہ اس کے پاؤں مدینے کی سرزمین پر لگتے ہیں. تو یہ عشق والوں کا، محبت والوں کا انداز ہے. اب یہ جو حاضری ہے، اس حاضری کے لیے قرآن حکیم نے بھی ایک پہلو بیان کیا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. حبیب جو اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھے اسے چاہیے آپ کے پاس آئے. فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول ان کی مغفرت کی سفارش کرے. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر ایسا ہو گیا تو اللہ کو تواب پائیں گے، اللہ کو رحیم پائیں گے. گنہگار ہو تو اللہ سے معافی مانگو نہیں، گنہگار ہو تو میرے حبیب کے پاس آؤ، میرے حبیب کے پاس آؤ، اور حبیب کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگو. اور حبیب کے پاس آ کر جب اللہ سے معافی مانگو تو حبیب سفارش کرے، حبیب سفارش کرے. اب ایک شخص اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر ابن کثیر جس کے مصنف حافظ عماد الدین ابن کثیر ہے، عماد الدین ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا. ایک شخص نے یہ آیت پڑھی، اس نے سوچا کہ یہ تو قرآن بہت بڑی خوشخبری دے رہا ہے کہ حضور کے پاس جاؤ سارے گناہ معاف کروا لو. تو وہ طویل سفر طے کر کے مدینہ منورہ آیا کہ میں حضور کے دربار میں حاضر ہو کے گناہ معاف کروا لوں. جب وہ مدینہ منورہ آیا، آنے کے بعد اس نے حضور کا پوچھا. لوگوں نے کہا کہ تم نے آنے میں دیر کر دی، پچھلے دنوں حضور پردہ فرما گئے. اس نے کہا کہ مجھے قبر اطہر بتا دو. بتایا گیا کہ مسجد نبوی کے پہلو میں سرکار کی قبر اطہر ہے. کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں غنودگی کے عالم میں تھے، نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھے. وہ آغرابی آیا اور آنے کے بعد سرکار کی قبر اطہر پر حاضر ہوا. کہنے لگا کہ حضور میں نے تو قرآن میں یہ پڑھا تھا کہ جو گنہگار ہو آپ کے پاس آئے، پھر اللہ سے معافی مانگے، آپ کو سفارشی بنائے. تو میں تو اس لیے آیا تھا کہ میں اپنے گناہوں کی معافی کروا لوں، لیکن حضور آپ تو پردہ فرما گئے، تو اب میرے گناہوں کی تو معافی نہیں ہو سکتی. میں تو گناہ لے کر آیا تھا اور اپنے گناہوں کے ساتھ ہی یہاں سے واپس جاؤں گا. تو میں تو بڑا مایوس ہو گیا. وہ بڑا افسردہ پشیمان سرکار کی قبر اطہر پر یہ جملے کہہ کر نکلا. آقای دو جہاں حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ اے کعب، ابھی ابھی جو دیہاتی میری قبر کے پاس سے گیا ہے اس کو بلا کے لے آؤ، اس کو بلا کے لے آؤ اور اس کو کہو کہ تمہارا نبی گیا نہیں ہے، تمہارا نبی گیا نہیں ہے. حافظ ابن کثیر لکھ رہے ہیں کعب بن زہیر گئے، اس دیہاتی سے کہا کہ حضور بلا رہے ہیں. حضور نے کہا ہے کہ میں گیا نہیں ہوں. وہ دیہاتی خوشی خوشی واپس آیا اور جیسے ہی سرکار کی قبر پر دوبارہ حاضری دی تو اس نے پھر اپنی حاضری کو 4 مصروں میں بیان کیا. وہ 4 مصرے مسجد نبوی میں سرکار کے روضے کے اوپر آج بھی لکھے ہوئے ہیں. نجدی حکومت نے بڑی تبدیلیاں کر دی لیکن یہاں تبدیلی نہیں کر سکے، آج بھی یہ مصرے لکھے ہوئے ہیں. اس عربی نے آنے کے اب جب دوبارہ آیا تو اس نے کہا یا خیر من دفنت بالقاع اعظمہ، اے وہ سب سے مقدس جسم جو یہاں مدفون ہے اور اس کی خوشبوؤں سے یہ جہان مہک رہا ہے. یا خیر من دفنت بالقاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم. اور حضور یہ آپ ہی کا فیضان ہے، آپ کی ہی قبر پاک کا فیضان ہے کہ اس سے یہ سارا عالم جگمگا رہا ہے. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان میری اس قبر کے اوپر فدا کیونکہ حضور آپ اس میں آرام فرما. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. اس قبر میں عافیت ہے، اس میں جود ہے، اس میں کرم ہے. تو سرکار کے دربار میں گناہ معاف ہوتے ہیں، سرکار کے دربار میں اللہ کا قرب ملتا ہے.
اللہ کے دربار میں جانا ہے تو سرکار کے دربار میں ہی حاضری ہے، اس لیے کہ بخدا خدا کا یہی ہے، نہیں اور کوئی مفر مفر، جو وہاں سے ہو یہاں آ کے، یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور پھر وہ سکندر لکھنوی نے کہا کہ جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں، اور جب روزے سے آتے ہیں تو آنے والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ زندگانی وہیں کاش ہوتی بسر، کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ، اور تو پوری ہوئی ہر تمنا مگر اور تو پوری ہوئی ہر تمنا مگر ایک تمنائے قلب حزین رہ گئی۔ خدا بند ذوالجلال پاک پروردگار رہی عمر بھر جوانی سے جا۔ ہاں، حضرت حفیظ طائب کا شعر ابرار بھائی نے یاد دلا دیا۔ اس میں ابرار بھائی نے جس شعر کی بات کی، اسی نعت میں ایک اور شعر بھی ہے جس میں حفیظ طائب نے ایک نیا فلسفہ پیش کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں، حاضر تو انسان اپنے ارادے سے ہوتا ہے، جو ہم جا رہے ہیں یہ حاضری نہیں ہے، یہ وہاں کی طلبی ہے، وہاں سے طلبی ہے، وہ طلب کر رہے ہیں، ہم حاضر نہیں ہو رہے، وہ طلب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مطلع اور وہ شعر کہ رہی عمر بھر جو انیس جاں وہ بس آرزوئے نبی رہی، رہی عمر بھر جو انیس جاں وہ بس آرزوئے نبی رہی، کبھی اشک بن کے رواں ہوئی، کبھی درد بن کے دبی رہی، وہی دن تھے حاصل زندگی، وہی دن تھے حاصل بندگی، بحضور شافع امتاں میری جن دنوں طلبی رہی، بحضور شافع امتاں میری جن دنوں طلبی رہی۔ اور ابرار بھائی کی حاضری کے لیے میں ذاتی طور پر اس بات کو جانتا ہوں کہ ابرار بھائی کی طلبی بھی خاص ہوتی ہے، خاص ہوتی ہے، کیونکہ ابرار بھائی کی ابھی جو یہ طلبی ہوئی ہے یہ خاص طلبی اس لیے ہے کہ ابرار بھائی نے تو جمعے کو مسجد میں نماز کے بعد صلاۃ السلام پڑھا، اب سرکار بلانا چاہتے ہیں کہ انتظام کیا ہے، کسی کے دل میں ڈالا کہ ان سے کہو کہ مدینہ جائیں، کسی کے دل میں بات ڈال دی، اس نے خود کو بھی پردے میں رکھا اور پیغام پہنچا دیا، جانے والے مدینہ چلے گئے۔ یہ ہے مدینہ پاک کی وہ حاضری جو خاص ہے۔ اور پھر سید زادوں کے ساتھ ہو، امام موسیٰ کاظم کی اولاد کے ساتھ ہو، شاہ صاحب جب مدینہ منورہ کے سگان کا احترام ہے تو اولاد تو پھر اولاد ہے، تو یہ بڑی سعادت ہے کہ آل نبی اولاد رسول کی سربراہی میں یہ کاروان مکہ مدینہ کی دید کو زیارت کو گیا اور پھر وہاں سے واپس آ گیا۔ بس یہ جانا آنا ان کی نسلوں میں، ہم میں، ہماری نسلوں میں جاری و ساری رہے۔